पैकेजेस दिए जा रहे हैं, वो तो सारी बात चल ही रही है. लेकिन जब हम बात करते हैं कोरोना के फ्यूचर में कहाँ जाएगा और क्या प्रिडिक्शंस हो रही हैं, तो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, बहुत अहम एस्पेक्ट है कि हम प्रिडिक्शन मीटर्स बनाते हैं, हम ग्राफ्स बनाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट बार्स होती हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंटिफिकली डाटा यूज करके आगे कहाँ पे इसकी 10 दिन बाद 15 दिन बाद इसकी क्या शक्ल बनेगी या इसकी क्या सूरत हाल होगी. इसके अलावा जब हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना की जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है फिलहाल प्रेजेंटली, वो तो अपनी जगह पे है ही. इसके अलावा कोरोना एक दफा जब ये पेंडेमिक ओवर हो जाएगा 5 महीने बाद 6 महीने बाद, तो ये अपने इंप्रेशंस छोड़ के जाएगा सोसाइटी के ऊपर, कॉर्पोरेट कल्चर पे, इकोनॉमी पे और हर चीज पे. तो आज हम डिस्कस ये करेंगे कि वो प्रेडिक्शन जो है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, या जो आप ग्राफ्स देख रहे हैं वो क्या होते हैं. और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में कि आज का जो नौजवान पाकिस्तान में बैठा है, वो आज से साल बाद 1.5 साल बाद ये पूरे की पूरा जब फेज आउट होगा, खत्म होगा, तो वो क्या एक्सपेक्ट करे कि कौन सी जॉब्स क्रिएट होंगी, कौन सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और कॉर्पोरेट कल्चर जो है और ओवरऑल वो किस तरह चेंज होगा. आज इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमने बात करने के लिए दावत दी है फैजान को. फैजान जो है ये प्रेडिक्शंस माशाल्लाह से ग्राफ्स वगैरह करते हैं. क्रिकेट के अंदर इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है स्पोर्ट्स रिलेटेड ग्राफ्स प्रेडिक्शंस का. लेकिन अब रिसेंटली फैजान ने बहुत ज्यादा काम शुरू किया है कोरोना के. उस पर भी आपने सोशल मीडिया पे काफी सारा ग्राफ्स देखे होंगे जो फैजान बना के वहां पे डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं. इसके अलावा हमने दूसरे गेस्ट अपने आज दावत दी है शाद साहब को. एजुकेशनिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कंसल्टेंट हैं. इसके अलावा इनकी बहुत गहरी नजर है पूरे के पूरे कॉर्पोरेट कल्चर पे, हाउ थिंग्स वुड अनरोल, आगे जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरह से क्रिएट होंगी. एंड देन वी हैव इसाक अहमद साहब, पाकिस्तान हाउस से इनका ताल्लुक है, हमारे मेंटोर हैं, और इनका एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक आम पाकिस्तानी की जबान में बात करते हैं. ये इनके दिल के अंदर जो दुख है एक आम पाकिस्तानी के लिए, वो हमेशा उसको एक्सप्रेस भी करते हैं. तो इनसे भी पूछेंगे कि ये आम पाकिस्तानी के रिलेटेड, लेकिन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एक ये भी तो है शाद साहब कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं एज कम्पेयर टू देम, हमारे पास जो नेबरिंग कंट्री में ईरान और चाइना, हम लोगों के साथ थोड़ा ज़रा एक ये भी तो फैक्टर था कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो उतने वेल पेट्रोल्ड नहीं हैं, और हमारे जो नेबर्स हैं उनमें ये ऑलरेडी वबा बहुत ज्यादा जोर पकड़ चुकी थी. एज कम्पेयर टू इंडिया की अगर बात की जाए तो उसके नेबर्स के अंदर एक तो वेल कंट्रोल्ड बॉर्डर, प्लस उनके साथ में नेबर्स में उतनी ज्यादा तबाही नहीं मचा चुकी थी वबा, जिसमें उन्होंने करेक्टिव एक्शंस शुरू में ले लिए. लॉकडाउन अचानक ले लिया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स उनकी बहुत अरसे से उन्होंने करेक्टिव एक्शन तो हमारी भी बहुत अच्छे रहे. करेक्टिव एक्शन हमारे पास भी रहे, और हमारे पास माशाल्लाह करेक्टिव एक्शन मैं तो फेवर में हूं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने इम्प्लाई किए कि आपका जो कॉमन मैन है उसने प्रॉब्लम ज्यादा सफर नहीं किए, फेस नहीं किए, एज कम्पेयर टू वो जो अचानक से लॉकडाउन आपने इंडिया में देखा, उसके प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं. यानी वो जो दो ओपिनियंस हमारे चल रही थी ना, फुल लॉकडाउन कर दें और पार्शल करें, तो उसमें तो गवर्नमेंट शायद प्रोबेबली पाकिस्तान में ज्यादा सक्सेसफुल रही है कि हमने वो प्रॉब्लम उतनी सिवियरिटी में एज कॉमन मैन फेस नहीं की है. राइट, वो तो चीजें ठीक हैं. लेकिन अब उनके कुछ ना कुछ एक्शन ऐसे थे जो उन्होंने, मेरा ख्याल है वो ब्रिगेडियर साहब ने पहले भी बात की थी कि राइट टाइमली उन्होंने जो डिसीजन लिए, शायद दैट इज अनदर वे. एक चीज और पॉइंट आउट करूंगा कि वो कुछ ये भी, अगर इंडियन मीडिया आप देखें तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते नजर आते हैं कि भाई वो स्टेट्स जिसमें बीजेपी होल्ड है वहां पे रिपोर्ट नहीं हो रहे इसके कोरोना के केसेस ज्यादा छुपाए जा रहे हैं. तो वो डेटा की ऑथेंटिसिटी भी एक इशू है. इंडिया के और भी एक फैक्टर हमें देखना पड़ेगा जो मैं सोच रहा हूँ उस एंगल से. एक तो रिपोर्टिंग, नॉन रिपोर्टिंग, टेस्टिंग, नॉट टेस्टिंग, वो एक अलग इशू है. उनका अगर कोरोना ने उनको बचा लिया ना, लेकिन उनको दूसरा फैक्टर उनको तबाह कर जाएगा, नॉट डैमेज बहुत करेगा. क्यों? बिकॉज बाकी ममालिक, यूरोपियन ममालिक हो गए, वो तो वो कहते हैं आप उनको रिकवर कर जाते हैं. आपने सिस्टम बना दिया, फूड डिलीवरी का सिस्टम बना दिया, घर में पहुंचा दिया फलाना. क्या इंडिया इस तरह रिस्पॉन्ड कर पाएगा? इंडिया की आबादी और जिस हिसाब से वो उनकी जो ग्राउंड है ना, वो बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट, बहुत डिफरेंट है. उनके जो स्लम्स है ना जी, वो आप सोच नहीं सकते. एग्जैक्टली जो स्लम खाता, अगर वो स्लम आपकी बात, वो स्लम में अगर वो आ गया कंट्रोल करना तो अनकंट्रोलेबल है, तो फिर वो वहां पर फिर प्रॉब्लम आना शुरू होगा. सो आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर इंडिया
کہ وہ کس طرح ان کی پکچر ایمرج ہوتی اور ہے. یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں, وہاں پہ آلریڈی دہلی کے اندر جو سلمز ہیں ان کے اندر آلریڈی کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور دس از ویری الارمنگ سچویشن فار دیم. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات آج کریں گے کارپوریٹ کلچر کس طرح چینج ہوگا. شاہد صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورک فرام ہوم, گھر بیٹھے وہاں سے آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کریں اور وہیں سے بیٹھ کے کام کریں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایجوکیشن میں بھی یہ آ گیا. بینکنگ میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے بینکس جو ہیں انہوں نے اپنی آن لائن سافٹ ویئر بھی لانچ کی اور وہ آن لائن سسٹم پہ جا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ احساس پروگرام جو ہے وہ بہت بڑی ایک مثال ہے اس چیز کی کہ کیسے انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز کو پروموٹ کیا کہ آن لائن اب آپ کو پیسے وہاں پہ ترسیل ہوں گے, آپ جا کے دیکھیں. یہ پوری کی پوری سچویشن جو ہے یہ دس از نیو فار پاکستان. پاکستانی عوام شاید اس سے اتنی زیادہ یوز ٹو نہیں تھی, لیکن اب کیونکہ آ گیا ہے, اب یہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے بائی ہوک اور بائی کروک. اب ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے. آپ یہ اگر دیکھیں آگے کی 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد جب یہ ختم ہو جائے گا تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کارپوریٹ کلچر. وہ کس طرح چینج ہوگا جہاں پہ کمپنیز اپنا رینٹ بچانے کی کوشش کرتی ہیں اور ہر جگہ سے کاسٹ سیونگ کرتی ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں یہاں پہ دیکھنی پڑیں گی. یہ کورونا کا افیکٹ کتنا لمبا پریویل کرتا ہے, بیکاز اگر تو جس طرح گورنمنٹ ابھی چند دن کے لیے ہمیں لاک ڈاؤن میں رکھے ہوئے ہیں, ایوری ون ہر کوئی پر امید ہے کہ شاید 1 جون کو چیزیں بہت بہتر حالات میں ہوں گی. امیجن کریں نہیں ہوتی, اور یہ جولائی اور اگست اور سپٹمبر میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو کلچر, اب کلچر ہے کیا چیز؟ کلچر ہے جس طرح ہم ایک روزمرہ زندگی گزارتے ہیں. جو ہم روزمرہ زندگی گزارتے ہیں وہ ہمارا کلچر بن جاتا ہے, اور وہ جو بزنس کا کلچر ہوتا ہے وہ ان کا ہر طرح کا روز کا معمول جس طرح وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. اب اگر یہ لمبا ٹائم پیریڈ ہم کورونا سے اگر افیکٹڈ رہتے ہیں تو میجر چینجز آنے کا چانس ہے. خیر آپ نے ایک رینٹ مجھے گنوایا, ادر دین دیٹ آپ امپلائیز کی ریڈکشن, نمبر جو آف ورکرز ہیں وہ لے آف کر کے اپنی کاسٹ کو کم کرنے کی طرف بزنس جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو 4 بندوں کا کام فزیکلی اگر ایک بینک میں کوئی کر رہا تھا تو اس بینک کو شاید اگر وہ ڈیجیٹل ہو جاتا ہے اور وہ آپریٹ کر لیتا ہے سکسیسفلی, چاہے اربن ایریاز میں ہی کرے, سٹیز میں کرے, گاؤں دیہاتوں میں نہ کر پائے, تو وہ 4 کی بجائے ایک بندہ کام کر رہا ہوگا. یہ چینج آئے گا. ورس نہیں ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں اس میں ورس ہونے کا چانس اس طرح ہوگا کہ کچھ سیکٹر کے بزنسز ایسے ہوں گے کہ جو نیگیٹولی امپیکٹ ہوں گے, لیکن کچھ گرو بھی تو کریں گے. اب اگر ورک فرام ہوم اگر آ رہا ہے آپ کا, تو آپ کی جو جتنی بھی ڈلیوری والے کام ہیں, فوڈ ڈلیوری آپ کے گھر پہ آ رہی ہے, اب آپ ریسٹورینٹ جا کے کھانا نہیں کھانا چاہیں گی, رائٹ؟ یہ ڈیجیٹلی اگر امپیکٹ ہمارا تھوڑا سا لمبا پریویل کرتا ہے, یہ سکسیس ان کے لیے. کرنٹلی ہم نے دیکھا کہ آن لائن سروسز کے یوز میں بہت اضافہ, ایک دم ہائی ہے, اسٹیپ اوپر انکریز گیا ہے. آپ کی آن لائن سروسز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, آپ کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو اپنی بینڈ ویڈتھ زیادہ کرنی پڑے گی, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ماڈیولز ہیں وہ دینی پڑیں گی. تو میں اس ساری ڈسکشن کو شاید بیس اس پہ کرنا چاہوں گا کہ لندن از نو مور میجک اینڈ وینس از نو مور رومانٹک, رائٹ؟ اور وہ اس وقت کلچر چینج ہوگا. آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, ڈائنامزم دیکھنا پڑے گا. جو بزنس اس وقت اپنے آپ کو پلان کر لے گا, جو بزنس اس وقت اپنے آپ کو پریپیئر کر لے گا آنے والے سخت ٹائم پیریڈ کے لیے, وہ بچ جائے گا. نیگیٹو امپیکٹ آنا ہے. یعنی یہ کورونا جو ہے وائرس کا جو پھیلاؤ ہوا ہے, اس کے اندر بزنسز کے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز ہوئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دونوں چیزیں, کچھ کو نیگیٹولی ہٹ کرے گا بٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. ختم نہیں ہو سکتی ہیں. دنیا نے رہنا ہے, جو بچ جائے گا اس نے سروائیو کرنا ہے. اور وہ جو سکسیسفلی, میں نے آپ کو بتایا, جو پلان کر جائے گا, پریپیئر کر جائے گا, ڈیلیور کر جائے گا, وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوگا اور اس وائرس کی وجہ سے بھی. یہ دیکھیں جو بلو کالر جاب ہے جس میں ہمارے پاس شاید وہ سیکورٹی گارڈز آ جائیں گے, سویپرز آ جائیں گے, کلیریکل جاب کرنے والے لوگ آ جائیں گے, مزدور آ جائے گا, محنت کرنے والا, ان کے لیے آگے مشکل وقت نظر آ رہا ہے. اور اگین میں تو زیادہ ڈپینڈ کر رہا ہوں کہ کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے یہ پینڈیمک ہمارے ہاں ٹھہرتی ہے, کیونکہ جتنا زیادہ یہ یہاں سٹے کرے گی, وہ بزنسز جو ہمارے پاس کم پرسنٹیج میں ہیں, جو آپریٹ کر رہے ہیں لارجر اسکیل کے اوپر, ان کو ڈیمیجز زیادہ ہوں گے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والا کوئی بھی جو بزنس ہے وہ پروفٹس کے لیے کام کرتا ہے, اپنی ایفیشنسی کے لیے کام کرتا ہے, وہ ریکوری کرنے کی کوشش کرے گا. اس میں فیس کر رہا ہوں کہ شاید مجھے لگ رہا ہے کہ جو وہ والا ورکر ہے وہ ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھائے گا, اور اس کو فوراً طریقے ڈھونڈنے ہیں کہ وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے. کہ اگر اس کو اب جاب نہیں مل رہی ہے تو سروائیول کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا. ایک چیز جو یہاں پہ ہمیں اور دیکھنے والی ہے, جرمنی کو اٹھا لیں, یورپین یونین کو اٹھا لیں, اس کورونا کے آنے سے پہلے آپ کی اکانومی جو تھی وہ ساری کی ساری کس کے اوپر بیس تھی؟ بینکنگ کے اوپر.
آپ کی مانیٹری پالیسی کے اوپر، آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے. لیکن پوسٹ کرونا افیکٹ اس کے بعد کیا آئے گا کہ جس کنٹری کا ہیلتھ کیئر سسٹم اور جدھر کی مینجمنٹ از ایفیشینٹ ٹو ٹیک ڈیسیژنز، جو جلدی ڈیسیژن لے سکے گی، وہ بچے گی. سب سے پہلے میں تو یہ فورسی کر رہا ہوں جب یہ افیکٹ ختم ہوگا تو لوگ تو ایویلویٹ کریں گے کہ ہمارے لیڈرز نے ہمارے اوپر جو گورنمنٹ بیٹھی ہے کام کیا ان کی پرفارمنس اس کرائسس میں اچھی تھی کہ نہیں تھی. یہ تو گورنمنٹس چینج ہو جائیں گے. I'm not talking about systems کے ڈیموکریٹک سسٹم یا کوئی اور. کرنٹ پولیٹیکل پارٹی سٹنگ ان پاور، ان کی سب سے پہلے ایویلویشن ہوگی. جو گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پائی ہے وہ تو گورنمنٹ آگے اگلے الیکشن میں چلتی نظر آتی ہے. پھر یہ بھی کوشچن کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کیا کرے پینڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے. جو ہو سک رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اب بعد میں اس چیز کو بھی کیٹر کرنا، اتنے ریسورسز نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، تو وہ اس چیز کو بھی کیٹر کرے. نہیں، ہم صرف ہمارا پاکستان ذمہ گورنمنٹ کی داری بات نہیں بنتی کہ ہم لوگ آگے بڑھیں. آئی ایگری. اس میں تو دیر از نو سیکنڈ اوپینین کہ دیکھیں ہم اگر خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں کریں گے، آئسولیشن فالو نہیں کریں گے، گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. لیکن میں صرف پاکستان کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو جنرلی پوری دنیا میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا ہر کوئی اینالائز کرے گا جس کنٹری کی گورنمنٹ اچھا کام کر جائے گی وہ بچے گی، اور ورنہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہ اپوزیشن پارٹی لے کے جائے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ان کو بھی رول آ رہا ہے، انہوں نے چینل بھی یہاں پہ شروع کیا ہے، اور اس کے علاوہ پی ایم کی اپنی بھی بہت زیادہ اس کے اندر دلچسپی ہے تعلیم کو لے کے. شاہد صاحب، کمنگ ٹوورڈز یو سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینکس جو ہیں اب انہوں نے آن لائن ٹرانزیکشنز اور پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کا پورا سسٹم وہ ایک پورا ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کامیابی ہوگی ان کو؟ دیکھیں جہاں تک تو اگین ہمارے شہروں کی بات ہے وہاں پہ تو یہ سسٹم آلریڈی میرا خیال ہے کافی حد تک اڈاپٹ ہو بھی کیا ہے، لوگ اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں جہاں جہاں یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. لیکن یہ آن لائن پیسوں کو ٹرانسفر کرنے کی اویلیبلٹی، اس کی سوٹیبلٹی چیلنجز موجود ہیں. یہ ہر جگہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. بریک میں ہم جیسے بات کر رہے تھے ساق صاحب کہ وہ کچھ سرٹن ایریاز ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ وہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہی نہیں ہے، اور اگر طریقہ کوئی موجود بھی ہے تو وہاں پہ کیش کیسے ملے گا کسی کو کہ وہ کسی چھوٹی دکان پہ جا کے وہاں سے کوئی پھل سبزی یا کوئی فروٹ خرید سکے گا. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا شارٹ ہے، ہمیں صرف یہ بتائیں کون سے، اب ہمارا جو نوجوان آج آپ کو بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ رہا ہے، آگے آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس پینڈیمک کے بعد جو سچویشن ساری چینج ہوگی؟ کوئی 5 ایسی چیزیں جس کے اوپر ہمارے نوجوان کو کام کرنا چاہیے، وہ سکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان کو میرے ذہن میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے آنے والی ٹف کنڈیشنز کے لیے. زندگی آنے والی تھوڑی مشکل ہے اکنامکلی، تو اس میں اس کو اپنے آپ کو فوراً ایڈجسٹ کرنے کی کیپیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پھر دوسرا، نوکری کرنی ہے، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو کوئی کام چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، اس کو سٹارٹ کریں، اور جب ٹائم گزرتا ہے تو وہ چھوٹا کام گریجولی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. آپ اگر نیت سے کام کرتے ہیں وہی بڑا بھی بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوشش کریں تیسری چیز پہ کہ کوئی نہ کوئی اسکل ڈیولپ کریں، کیونکہ جتنا آپ کے پاس کوئی اسکل اویلیبل ہوگا آپ کا چانس ہائی ہوگا کہ آپ کو کہیں پہ فوراً کچھ نہ کچھ کام کرنے کا موقع مل سکے گا. ورنہ اگر کوئی اسکل نہیں ہے تو آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کیوں آپ کو ہائر کرے گا، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر تو کون سے اسکلز ہیں جو ڈیولپ کریں ہم؟ دیکھیے چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں. آپ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو انجینئر ہی بننا ہے، انجینئرنگ کی بھی آگے فارمز ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک ہمارے پاس یونیورسٹی کوئی ایسی بن جائے جو لوگوں کو صرف گاڑیوں کی ریپیئر ہی سکھانا شروع کر دے، تو وہ گاڑی کی ریپیئر جب کوئی بچہ سیکھنا شروع کرے گا تو ہمارا بچہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ ریپیئر سے اس کی میکنگ کی طرف بھی آ جائے گا. وہ جو ہینڈ میڈ کارڈز ہیں اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، لوگوں کو سروسز آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں. بچے کو جب آن گراؤنڈ چیزوں کا پتا ہوگا کہ وہ کام کیسے کرتی ہیں، ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈو یو تھنک ای کامرس کا اب پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ اسکوپ ہو جائے گا؟ ایٹ دس مومنٹ تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا اس ساری سچویشن، سوری ٹو کٹ یو، اس ساری سچویشن میں ہر انسان کو سیلف ریلائنٹ ہونا اس سچویشن نے سکھایا ہے؟ جی، اب ہم بہت سارے کام ہیں جو باہر جا کے نہیں کر سکتے، ہم نے خود کرنے ہیں. وہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہی تھا، نظر آ رہا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ. ایگزیکٹلی. آپ فٹ نہیں ہیں تو آپ کو آپ کی یہ کورونا کی بیماری بھی کھا جائے گی، اکنامکلی کام بھی نہیں ملے گا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کرے گی. آپ کو اپنے آپ کو کمپیٹیبل اور فٹ رکھنا ہے. میں خواتین یہ سوچ رہی تھی ہم ٹیلر پہ اب نہیں جا سکتے، لاک ڈاؤن ہے، اب خود وہ اسٹچ کرنے کا سوچتی ہیں. ہمارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ باربر کے پاس اب تو نہیں جا سکتے، گھر میں ہم کیسے
घर में कैसे कटिंग कटिंग करें? क्विक वर्ड, फिर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, 2 minutes ऑफ इट। इसहाक साहब आपसे भी पूछूंगा मैं बात। अब हमारे यहाँ पे दुकानें बंद होना शुरू हो गई 8 बजे, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीजें सीख ली जो हम शायद नॉर्मल लाइफ में ना सीख पाते। मसलन बैंकिंग करनी है आपने ऑनलाइन, किस तरह ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, किस तरह आपने घर में बैठ के काम करना है, किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। ये जो दुकानें हम 8 बजे बंद करें, काफी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस का, और बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी के अंदर एक डेफिसिट क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ एनर्जी। क्या आपको लगता है कि अब हम अपनी कौम को ट्रेन कर लेंगे 8 बजे दुकानें बंद करने में? क्विक वर्ड। देखिए, ट्रेनिंग वो हमारी पहले भी कई डिस्कशन हो रही थी कि ये जो भी प्रॉब्लम जिसमें से हम गुजर रहे हैं अभी तो अपने आप को एडजस्ट कर देंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म होंगे भी हम दोबारा वापस उसी नहज पे आ जाएंगे। ये मौका है, ये टाइम है कि हम चीजों को सीख लें और उसको कंटिन्यू करें। ये सिर्फ 8 बजे की अगर हमारी हैबिट ठीक हो जाती है, आदत ठीक हो जाती है, तो आपके जो कंट्री का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पेट्रोल का है, वो कम हो जाता है। आपकी इकोनॉमी को, आपकी गवर्नमेंट को आपकी हैबिट से बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, वो जो हम करंट अकाउंट डेफिसिट में जाते रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। तो रिक्वेस्ट ही की जा सकती है लोगों को कि वो इस हैबिट को कंटिन्यू करें, बिकॉज